دوستو، دنیا میں آج تک لاتعداد امیر لوگ آئے جن کی دولت کا تخمینہ لگانا ناممکن ہے۔ دنیا میں قارون، حامان اور شداد جیسے لوگ بھی آئے جن کے صرف خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی انہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ دولت مند انسان نہیں مانا جاتا۔ بل گیٹس اور ایلن ماسک جو ایک دن کے 30 ارب روپے سے لے کر 50 ارب روپے تک کماتے ہیں، انہیں بھی صرف موجودہ دور کا امیر شخص مانا جاتا ہے، لیکن آج تک کی تاریخ کے سب سے امیر لوگوں میں شاید یہ ٹاپ 50 لوگوں میں بھی موجود نہیں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون ہے جسے سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی دنیا کا سب سے امیر آدمی مانا جاتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے خزانے کو کوئی بھی نہ گن پایا اور آج بھی سائنس اس کے خزانے کا اندازہ نہیں لگا پائی؟ وہ کتنا امیر آدمی تھا؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے گیا تو سارے رستے سونا تقسیم کرتا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے شہر اور مکہ کے درمیان کا فاصلہ 4600 کلومیٹر ہے، یعنی کہ وہ 4500 کلومیٹر تک لوگوں میں سونا تقسیم کرتا کراتا مکہ حج کے لیے پہنچا، جبکہ اس زمانے میں حج کے لیے کوئی ایئر لائن اور بحری جہاز موجود نہیں تھے۔ لوگ صرف اونٹوں پر بیٹھ کر قافلہ در قافلہ حجاز مقدس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ دوستو، دنیا کی تاریخ کے اس سب سے امیر آدمی کا نام مانسا موسیٰ ہے۔ یہ کون تھے اور کہاں رہتے تھے اور ان کی دولت کتنی تھی، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ایسی شاندار اور انفارمیشنل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، مانسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے 1312 سے لے کر 1337 تک حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ ٹمبکٹو اور گاد کے مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کی حدود مشرق میں گاد سے، مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تفازا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ افریقہ کی اس طاقتور ترین سلطنت کا مالک ایک غیر معمولی انسان تھا۔ غیر معمولی اس لحاظ سے نہیں کہ اس کا قد 11 فٹ تھا یا دنیا کی سب سے بھاری تلوار چلا سکتا تھا۔ شکل و صورت افریقی اور جسامت بھی عام سی تھی، لیکن اس کے مختلف ہونے کی وجہ صرف ایک تھی: دنیا کی قلم بند تاریخ کا سب سے امیر انسان تھا۔ ابن خلدون اور ابن بطوطہ کے نزدیک اس کی دولت اور خزانے کا شمار کرنا ناممکن تھا۔ دوستو، جب مانسا موسیٰ نے ارادہ کیا کہ حج کا دشوار سفر ضرور کرے گا تو سلطان موسیٰ کے حج کی تیاری کو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مرصع شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل ترتیب دیے گئے۔ یہ 14ویں صدی کا زمانہ تھا۔ مانسا موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں کے چلتے پھرتے شہر تشکیل دیے۔ سلطان کے قافلے میں 60,000 لوگ شامل تھے اور ان میں 12,000 تو صرف غلام تھے۔ سلطان کے گھوڑوں کے لیے خصوصی لگامیں بنوائی گئیں، ان میں سونے کا کام کیا گیا۔ غلاموں کو ریشم کے کپڑے زیب تن کرائے گئے اور ہر غلام کو تقریباً 2 کلوگرام سونا دیا گیا۔ یہ سنہری سلاخوں کی صورت میں تھا۔ غلام ان سلاخوں کو سر پر لاد کر چلتے تھے۔ 100 کے لگ بھگ اونٹ منتخب کیے گئے۔ ہر اونٹ پر 140 گرام کے قریب سونا لادا گیا۔ غلاموں اور اونٹوں پر جتنا سونا تھا، آج کے حساب سے اس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ اس دور میں بھی سلطان کی دولت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وجہ بالکل سادہ تھی۔ سلطنت مالی کے خطے میں سونے کے بھرپور ذخائر موجود تھے۔ موسیٰ پورے ملک کے سونے کا مالک تھا۔ اس وقت کا یورپ بھوک اور قسم پرسی کی حالت میں تھا، مگر افریقہ حیرت انگیز رفتار پر ترقی کر رہا تھا۔ یورپ اور پوری دنیا سے لوگ روزگار کی تلاش میں سلطنت مالی کا رخ کرتے تھے۔ مانسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی، جو اس نے 1324 میں کیا تھا۔ یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے مانسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا۔
اس سفر میں مانسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا تقسیم کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سفر حج کے دوران مانسا موسیٰ نے 130 ٹن سونا خرچ کیا تھا، جس کی مالیت آج کے دور کے حساب سے 14,000 ارب روپے بنتی ہے۔ سلطان موسیٰ کی حج کی تیاری انتہائی جامع تھی۔ خزانے کا کچھ حصہ اس کے ہمراہ تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جہاں بھی مانسا موسیٰ کا قافلہ پڑاؤ کرتا تھا وہاں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا تھا۔ ابن خلدون کے مطابق لوگوں کی تعداد گننا مشکل تھی۔ حج کے سفر کی داستان بھی عجیب و غریب تھی۔ راستے میں سوالی، فقیر اور حاجت مند ملتا تھا، اسے کھانا کھلایا جاتا تھا، بہترین کپڑے عطا کیے جاتے تھے اور جاتے وقت سونے کی 2 سے 5 ڈلیاں بطور خیرات دی جاتی تھیں۔ 4,600 کلومیٹر کا یہ سفر راستے میں آنے والے تمام ملکوں کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن گیا۔ سلطان جس شہر سے بھی گزرتا وہاں کے حاکم، منتظم اور تاجروں کو سونے سے مالا مال کر دیتا۔ قاہرہ اور مدینہ میں لوگوں نے اس قدر سونا خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان راستے میں مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا تھا۔ مصر کے مملوک سلطان النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہے۔ النصر محمد جیسا بادشاہ سلطان موسیٰ کے جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ ہر جمعہ کو بادشاہ جس جگہ قیام کرتا تھا وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھتا تھا اور اس کے لیے مالی وسائل مہیا کر دیتا تھا۔ اتنے لمبے سفر میں کتنی مساجد قائم ہوئی تھیں اس کا صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سفر کے دوران 1200 نئی مساجد بنائی گئیں۔ سلطان نے اپنے راستے اور حج کے دوران اس قدر سونا تقسیم کیا کہ ان تمام علاقوں کی معیشت بدل گئی۔ سونے کی قیمت کم ہو گئی، اشیاء خورد و نوش اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمت بڑھ گئی اور بہت سے علاقوں کی معیشت تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ سلطان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ حج مکمل کر چکا تھا اور واپسی کا سفر کر رہا تھا۔ دربار میں سوال اٹھایا کہ ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہے۔ ارادہ تو مدد کرنے کا تھا، مگر یہ لوگ اس کی مدد کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے تھے۔ باہم مشورے سے اعلان عام کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہتے تھے اس کا بھرپور بلکہ دگنا معاوضہ دے گا۔ لوگوں نے جو سونا خیرات یا تحفہ کے طور پر وصول کیا تھا وہی سلطان کو تگڑے داموں فروخت کر دیا۔ مانسا موسیٰ کو حج کے سفر میں پورا 1 سال لگا۔ جب واپس اپنی سلطنت میں پہنچا تو اس کے بیٹے نے خوشخبری سنائی کہ گاؤں کا بڑا شہر بھی اس کی غیر موجودگی میں فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کی سلطنت اپنے وقت کی سب سے عظیم افریقی سلطنت بن گئی۔ 400 شہروں پر اس کی حکومت تھی۔ آج کے اعتبار سے 6 سے 7 افریقی ملک اس کی حکومت کا حصہ تھے۔ اس زمانے میں دنیا کی کل آبادی صرف 378 ملین تھی، جبکہ آج صرف پاکستان کی آبادی 200 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ اس دوران اتنے بڑے علاقوں پر حکومت کرنا ایک غیر معمولی کام تھا۔ حج سے واپسی پر سلطان اپنے ساتھ لاتعداد عالم اور فن تعمیر کے ماہرین لے کر آیا تھا۔ افریقہ میں موسیٰ نے ایک فقید المثال عمارت تعمیر کروائی اور یہ شاہی محل سے منسلک تھی اور اس کا ایک دروازہ محل کے اندر سے منسلک تھا۔ 2 منزلہ عمارت کو دربار کہا جا سکتا ہے اور اس کو مکالمے کی ایک جگہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ عمارت کی دونوں منزلوں میں قیمتی لکڑی کے بڑے بڑے دروازے لگائے گئے تھے۔ ان تمام دروازوں پر سونے کے بھاری پتھر چڑھائے گئے تھے۔ اس طرح کا قیمتی دربار اس زمانے میں کسی بھی بادشاہ کے پاس نہیں تھا۔ محل کے نزدیک ایک بہت بڑی مسجد بھی تعمیر کروائی گئی۔ مسجد کے گنبد اور دروازوں کو بھی سونے سے سجایا گیا تھا۔ موسیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ 25,000 طالب علموں کے لیے ایک تعلیمی درسگاہ بھی بنوائی۔ اس کی لائبریری میں پوری دنیا کے قلمی نسخے موجود تھے۔ سلطان طالب علموں کے تمام مالی اخراجات خود برداشت کرتا تھا اور اس کی لائبریری میں 1 کروڑ کے قریب کتابیں موجود تھیں۔
مانسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمبکتو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمبکتو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں تھا۔ مانسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے، چنانچہ مراکش کے سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ مانسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخوں میں درج ہیں۔ مانسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور 1854 میں شہر گاد کے سونگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ کی دولت کا درست اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ مانسا موسیٰ کی مجموعی دولت موجودہ دور کے $500 بلین کے قریب تھی، اور یہ بھی صرف ایک محتاط اندازہ ہے، جبکہ کچھ دوسری رپورٹس کے مطابق مانسا موسیٰ کی دولت $600 بلین سے بھی زیادہ تھی۔ 1000 سال کی تاریخ میں مانسا موسیٰ دنیا کا امیر ترین شخص رہا ہے۔ اس وجہ سے مانسا موسیٰ کو دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان مانا جاتا ہے۔ سلطان موسیٰ نے جو سونے سے مرصع دربار بنایا تھا وہ بھی وقت کے ہاتھوں ختم ہو چکا ہے۔ اس کے کھنڈرات کا بھی کچھ علم نہیں، شاید کچھ نشانیاں موجود ہوں، مگر سلطان کا نام و ناموس کچھ بھی کسی تذکرے میں نہیں آتا۔ دوستو، پچھلی 6 دہائیوں میں گنے چنے امیر لوگ ہوئے، یہ کوئی 30 سے 50 لوگ بنیں گے۔ اب دہائیوں کے حساب سے ان کے نام و نشان پر غور کیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ تقریباً 10 سے 20 برس کے بعد ماضی کے دولت مند ترین لوگ اپنا نام کھو دیتے ہیں۔ صرف چند سالوں بعد کسی کو بھی یاد نہیں رہتا کہ 20 برس پہلے جس امیر شخص کا طوطی بولتا تھا وہ کہاں گیا۔ وقت کی گرد میں ان لوگوں کا نام بے نام ہو چکا ہے، ان کا نام تک خاک میں مل جاتا ہے، کوئی ان کا ذکر کرنا بھی اہم نہیں سمجھتا۔ اس تمام معاملے کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے۔ آپ پاکستان کے مقتدر طبقے کی تمام دولت کا تخمینہ لگائیے، جائز اور ناجائز دونوں طرح کے اثاثے گن لیجئے، سب کچھ مل کر بھی سلطان مانسا موسیٰ کی مجموعی دولت سے کم ہوگا۔ محض چند صدیاں پہلے تاریخ کے دولت مند ترین بادشاہ کو کوئی نہیں جانتا، تو ان کا چند سالوں بعد ذکر کون کرے گا؟ جہاں مانسا موسیٰ کا نام مٹ گیا، وہاں ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جو آج خود کو فرعون سمجھے بیٹھے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، جس میں ہم نے آپ کو دنیا کی تاریخ کے سب سے امیر ترین انسان مانسا موسیٰ کے بارے میں بتایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔